دنیا میں مذہبی آزادی ہے وہ اس طرح کے پروگرام کرنے سے اس کا فرق پڑے گا کچھ؟ یہ جو پروگرام ہے نا، ان سے جو حق کی آواز ہے نا، جی جی اس کو بلند کرنے کا مقصد ہوتا ہے. جب ہم ایسی میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ ہم پیش کریں تاکہ لوگ اس کو سنیں. اور سننے والوں میں بہت سارے لیڈر ہوتے ہیں، مختلف اداروں کے، مختلف مذاہب کے، حکومت کے، جو عالمی ادارے ہیں ان کے لیڈر ہوتے ہیں. اور جب وہ ایک صحیح بات سنتے ہیں تو ان کے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے، اور پھر آگے جہاں کہیں موقع ہوتا ہے وہ بات پھر آگے چلتی ہے. تو اس طرح جب آہستہ آہستہ وہ بات آگے بڑھے گی تو اس سے پھر امید کی جا سکتی ہے کہ کبھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی ظاہر ہوگا. لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل کی جو دنیا ہے اس میں مادیت اور سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ مادی سوچ رکھتے ہیں یا سیاسی سوچ رکھتے ہیں، اور اس سے ان کو جو اپنے ان کے مفادات ہوتے ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے بنسبت ان باتوں کے جو دنیا کے لیے بہتر ہیں، انسانیت کے لیے بہتر ہیں، جو دنیا میں امن قائم کر سکتی ہیں، رواداری قائم کر سکتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے کوشش جو ہے وہ بدستور جاری رہنی چاہیے، اور ایسی جو میٹنگز ہیں جہاں بھی موقع ہو وہاں پہ حاضر ہو کے تو ہمارا جو بحثی جماعت احمدیہ یا مسلمان ہونے کے جو ہمارا موقف ہے اس کو پیش کرنا چاہیے. جماعت احمدیہ کا جو کردار ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے وہ دنیا میں کیسا ہے، اور اسلام میں مذہبی آزادی کے متعلق کیا حکم ہے؟ مذہبی آزادی کے لحاظ سے تو جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ قرآن مجید ہمیں بڑی بنیادی سی تعلیم دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین ہے، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کسی شخص کا کوئی بھی دین ہو، اس کا کیسا بھی مذہب ہو، اس کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے دین کے لحاظ سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے اس پر کاربند رہیں. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام نے مکمل مذہبی آزادی دی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دور کو بھی ہم دیکھیں تو اس میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی شخص کو دین کے ڈفرینس ہونے کے لحاظ سے کبھی بھی اسے نہ کوئی سزا دی ہے، نہ ہی اس پر کوئی پرسیکیوشن کی ہے، نہ ہی اس کے متعلق کوئی ایکشن لیا ہے. ہمارا تو ایک ایمان ہے کہ فذکر یعنی کہ تم کہتے چلے جاؤ، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ضرور اس ذہن جو ہے وہ بدل دیتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ دنیا کو جو حقیقت ہے اس سے آگاہ کرتے چلے جائیں، اور یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے، اس طرح سے بھی آگاہ کر رہے ہیں. باقی بھی اور طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم بتا رہے ہیں کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے. I think these programs are important because they remind countries of their obligations, both internally from their own laws and also under international law, that they have a duty to protect their citizens and to promote the rights of all within their country. We don't expect change to happen overnight, but we do hope that this message reaches Jakarta and is a part of the debate that leads to change. Indonesia, the problems of freedom of religion affect different communities. In particular, the Ahmadiyya Muslim community has a problem where they have been targeted by a joint ministerial decree that calls for Ahmadis effectively to be banned. It calls them a deviant sect of Islam, and therefore they should not be allowed to propagate Islam, propagate their faith, to have activities in the country. And the issue is that this decree, together with the fatwa of the Majlis Ulama, is used to actually ban the community locally. So if you look across Indonesia, you heard today that in more than 20 provinces, the Ahmadiyya community is banned. Their mosques are sealed. The people have been murdered and houses burnt, mosques burnt. This is a real issue, and the government of Indonesia needs to take this issue seriously and provide protection for all its citizens. Now what we're seeing is that those same problems are affecting Christians, other groups, other Muslims. So it's an issue that will destroy ultimately Indonesia. It's important to acknowledge that Indonesia has a proud record of multiculturalism, a good history of pluralism, but that history and tradition is being challenged by the radical extremists within the country who will exploit it for their own good and for the downfall of Indonesia if it's not stopped. I'm from Jemaat Ahmadiyya Indonesia, Ahmadiyya Community Indonesia. I'm a Secretary Wishaat in Majlis Amla Nasional.
So I invited to this meeting, it's in the European Parliament meeting. It's a great experiences to encourage members of parliaments that something happens in Indonesia in terms of pluralisms, that we are Ahmadiyya, also Shi'i, and some of our brothers and Christians. We have done a program like this to my date, to my knowledge. We have conducted something around 12 programs in the last 3 years, and I was here. And the last one was a program of photo exhibition of interreligious affairs. And I think it's very important also because we in Indonesia, a young democracy, we learn to maintain multiculturalism and pluralism in a democratic way, and the challenges are probably the same with here in Europe, where you also have challenges of pluralism and multiculturalism. It's important indeed. President twice. So it's only twice someone can become a president. We have the same system like the Americans. So for sure, under Indonesian constitution, someone cannot stay in power more than. It's very important to raise awareness of the situation in different countries all around the world, because freedom of religion is one main principle for the European Union. You know, freedom express. And we would like to promote democracy, human rights, freedom express, freedom religions, and that's the reason why we organize this seminar. It's very important to send this message. The European Parliament is based in Brussels, and that's the reason why we organize the seminars here. Of course, time to time we visited in the different countries, and some advocates visit in the different country, and we try to promote these values which are important for us. As I say, freedom of religion is one core value of the European Union, and that's the reason why we organize that kind of seminars and try to take care of some countries. Like today we had Indonesia. My hope, we believe in freedom of religion or belief for all people, of all religions and of no religion, and the idea of this kind of event is to promote that value specifically today for the people of Indonesia, but of course that value is universal, so we hope the effect will be worldwide. Throughout the world, all three communities that you've mentioned, the Ahmadiyya Muslim community, the Shia community, and Christians, and of course people of other religions as well, face increasing persecution and discrimination, religious intolerance. In Indonesia specifically, Ahmadis have suffered particularly severe persecution. I've met Ahmadi victims of violent attacks in places like Cikesik, where several people were killed. I met survivors of that attack, and their stories are detailed in my new report on Indonesia, and they suffered terrible violence. I visited Ahmadi homes in different parts of Indonesia that have been burnt down. The Shia community also in Indonesia, some of their villages have been attacked, homes burnt down, and they are displaced, living in a temporary shelter without being able to go back to their own homes. And Christians' churches have been closed, some Christians have been attacked, and the climate in Indonesia for Ahmadis, Shia, Christians and others is becoming increasingly intolerant and difficult.